اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم فی السماء او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ قابل احترام طلبہ عظام اور معزز بھائیوں، سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سے اپنی مادر علمی، اس کی تعلیمی، ایمانی، روحانی فضا اور ماحول میں ہمیں سانس لینے کا موقع عطا فرمایا۔ ایک لمبا زمانہ فطرت کا گزر گیا، فطرت الوحی نہیں ہے، فطرت تعلیم، کہ بالمشافہہ، روبرو، بالمواجہہ ہم لوگ تعلیم و تعلم کے اس مبارک سلسلے سے منقطع تھے۔ فطرت انقطاع عن التعلیم۔ ایسا محسوس ہوتا اور ہو رہا ہے یا ہوتا ہے کہ دنیا کو سب چیز کی ضرورت ہے، تعلیم کی ضرورت نہیں ہے۔ مال کھل گئے، بڑی بڑی مارکیٹیں کھل گئی، بازار رواں دواں ہو چکے ہے نہیں، اور زندگی کی جتنی ضروریات ہے انسان کی، اور جتنے شعبہ جات انسانی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے اسباب کی اس کائنات اور دنیا میں، وہ سب چلنے لگے، بلکہ دوڑنے لگے، اور نہیں سوچا گیا اور نہیں سوچا جا رہا ہے تو تعلیم و تعلم کے سلسلے میں۔ لیکن پھر بھی ہم یہ کہیں گے کہ بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے۔ اللہ جزائے خیر دے ان تمام لوگوں کو جن لوگوں نے اس سلسلے کو جلد شروع کرنے کے لیے فکریں کی، محنت کی، کوشش کی، جہاں بھی کی، جیسے بھی کی، جس درجے میں کی، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ کیونکہ تعلیمی شعبے کے علاوہ باہر کی زندگی میں جتنے شعبہ جات چل رہے ہیں وہ انسان کی زندگی کو باقی رکھنے کا سبب ہے، اور تعلیم انسان کی روح کو زندہ کرنے کا ذریعہ ہے، اور روح اگر ختم ہو گئی تو جسم کا کوئی معنی اور مطلب باقی نہیں رہتا ہے۔ تو ہم بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر سے ہم کو اس علم اور تعلیم کے سلسلے سے جوڑا ہے۔ مقصد کیا ہے ہمارا؟ ایک ہے زندگی کا مقصد، ایک ہے ہمارے علم کا مقصد، ایک ہے ہمارے ان اداروں میں پڑھنے پڑھانے کا مقصد کیا ہے؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، یہ تو عام مقصد بتایا گیا۔ لیکن ہمارا کام ڈبل ٹبل کئی گنا ہے۔ ابھی دیکھیے یہ زمانہ گزرا فطرت کا، اور یہ جس کو لاک ڈاؤن کہتے ہیں، اب اچھا بھی نہیں لگ رہا اس کو بولنا، کیا لاک ڈاؤن؟ ارے زندگی لاک ہو سکتی کیسے؟ زندگی تو روانی کا نام ہے، حیات تو تسلسل سے عبارت ہے، یہ لاک ہو جائے تو بند ہو
یہ تو زندگی کو لاک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس میں تسلسل رہے گا، اس میں روانی رہے گی تو ہی اس کی بقا ہے، اس کا تحفظ ہے، اس کو لاک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ فطرت کے خلاف ہے جو کچھ کیا گیا۔ لیکن انسان چونکہ کمزور بھی ہے، مجبور بھی ہے، اس کے قدم کچھ جگہ پر جو ہے بہت زیادہ اس کو قدموں کو پیچھے لینا پڑتا ہے، ریورس لینا پڑتا ہے، اس کی مجبوریاں بھی ہے۔ لیکن جو کچھ بھی ہوا ہے کسی ایک چیز کی روک تھام کے لیے پوری دنیا کو روک دیا گیا، لیکن اس میں خیر کا پہلو، بہتری کا پہلو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا ہے۔ پوری کائنات کو چلاتا ہوں، پوری کائنات کو روک بھی دوں گا، تمہیں زندگی دیتا ہوں، زندگی لے بھی لوں گا۔ عین ممکن ہے یہ بات کہ دنیا میں جینے والے انسانوں کی نظریں خالق و مالک سے ہٹ چکی تھی، اس کی قدرت سے، اس کی طاقت سے، اس کی صفت احیاء سے، اس کی صفت قدرت سے، اس کی خالقیت سے، ان چیزوں سے انسانوں کی نگاہیں اور دل دماغ کی حاضری ختم ہو گئی تھی۔ تو شاید کہ اللہ تعالیٰ نے اس نامراد وائرس کو بھیج کر کے نہ جانے یہ کتنی زندگیوں کو لینے کا، کتنے گھر اس کے ذریعے ویران ہوئے، کتنے بچے یتیم ہوئے، کتنے بچوں کے سروں سے ان کے باپ کا سایہ اٹھا۔ اس وائرس ذریعہ بناؤ، موت تو اللہ دیں گے، لیں گے، لیکن کتنی زندگیاں ویران ہوئی اس کے ذریعے سے۔ اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ سورج کو روشنی دینے والا، چاند کو خنکی دینے والا، کائنات کی روانی اور اس کو چلانے والا، میں اس کو تھام سکتا ہوں، اور جب تھام لوں تو کوئی چلا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی طرف پوری انسانیت کو متوجہ، اور خاص طور پر اہل ایمان کو اللہ متوجہ کر رہے ہیں کہ تمہارا رشتہ تو مجھ سے ہے نا۔ ویسے تو ساری انسانیت کا رشتہ اللہ سے، کیونکہ خالق و مالک سب کے اللہ ہے، لیکن ایک ایمانی رشتہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے غلامی کا رشتہ، آخرت پر یقین کا رشتہ، اللہ کے حضور جواب دہی کے احساس والا رشتہ، یہ تو مومن کی امتیاز ہے، دوسروں کو کا اس کا احساس۔ یہ رشتے جو ہے ایک مومن کے تعلق کو اللہ سے اور زیادہ طاقتور اور مضبوط بناتے ہیں۔ تو گویا خاص طور پر ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے، ہماری عبرت پذیری کے لیے، اور ہماری زندگی میں پھر سے وہ رمق و چمک دوڑانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے گویا اپنی قدرت کا کہ متوجہ ہو جاؤ میری طرف۔ ایک جھٹکا قیامت کا ایسا ہی آئے گا کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ آج کیا ہوا؟ لاک ڈاؤن میں یہی کیفیت آئی ہے، ایک جھٹکا ایسا یقینی آئے گا۔ یہ اس کی جھلک دکھائی ہم نے، بھائی سے بھائی دور، اولاد ماں باپ سے دور، ماں باپ اولاد سے دور، اقربا اور اعزا رشتہ دار دوسروں کے گھر ملنے جانا نہ آئے تو اچھا بھائی، تہذیب بدل رہی ہے۔ اس نظام نے، جو نظام ابھی تبدیل ہوا ہے، جو حالات تبدیل ہوئے، اس نے گہرا اثر چھوڑا ہے زندگیوں پر، زندگی پر گہرا اثر چھوڑا، فکروں کو تبدیل کیا، کلچر و تہذیب پر خطرناک اثر ڈالا ہے۔ اور خاص طور پر یہ سب کچھ ہوا ہے اسلامی تہذیب و کلچر کو کچلنے کے لیے۔ اگر آپ غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ اسلامی کلچر یہ کہ بھائی بھائی سے ملے، ایک انسان دوسرے انسان سے ملے تو اس کو سلام کرے، اس سے ملاقات کرے، یعنی ہاتھ ملائے۔ لیکن وائرس کے آنے کے بعد کیا کہا گیا؟ ہاتھ ملانے کا نہیں، اور ملا لے تو 5 بار دھونے کا۔ اس پر کیٹانو ہے، اس پر وائرس کے جو ہے جرثومے ہیں، ایک دوسرے کو لگ جائے گا۔ لا طیرۃ ولا عدوى فی الاسلام۔ ایک تہذیب اسلام یہ کہہ رہی ہے کہ بیماری متعدد نہیں ہے۔ اسلامی روایات، یا کہنا چاہیے شریعت کی روح یہ کہہ رہی ہے کہ بیماری ایک دوسرے کو متعدی فی نفسی فی ذاتی نہیں ہوتی ہے۔ اب حدیث پاک میں یہ جو بات کہی گئی ہے
کہ جہاں طاعون پھیل جائے وہاں نہ جاؤ، پہلے سے وہاں اگر ہے تو وہاں سے نہ نکلو۔ بظاہر حدیث پاک کا مفہوم تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بیماری نہ لگ جائے، مطلب یہ کہ بیماری لگتی ہے، بظاہر اس کا مطلب ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ جائیں گے تو لگ جائے گی، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں، بلکہ اس حدیث پاک میں ہمیں جو وہاں جانے سے روکا، طاعون زدہ علاقے سے روکا جانے سے اس لیے، اور وہاں سے نکلنے بھی اس لیے روکا کہ اس میں دراصل اسلامی عقیدے کی حفاظت کی ضمانت ہے، کہ اہل ایمان و اہل اسلام کے عقیدے کو بچانا ہے اور محفوظ کرنا ہے، کہ کہیں اس کو نحوست و بدگمانی کی نحوست نہ لگ جائے، نحوست و بدگمانی کی کہنا چاہیے کہ اس کو اثر نہ ہو جائے، کہ اگر ایک انسان مثال کے طور پر طاعون زدہ علاقے میں گیا، وائرس پھیلے ہوئے پوائنٹ پر اگر گیا اور وہاں اگر اس کو وہ وائرس یا وہ بیماری لگ گئی تو اس کا خیال، اس کی فکر، اس کا وچار اور اس کی سوچ یہ بنے گی کہ یہاں نہیں آتا تو اچھا تھا، یہاں آنے سے مجھے یہ بیماری لگی۔ عقیدہ بگڑ رہا ہے نا، عقیدہ بگڑ گیا۔ ایسے ہی جو آدمی پہلے سے وہاں موجود ہے اسے منع کیا گیا کہ یہاں سے آپ مت نکلو، اس لیے کہ اگر اس اثر زدہ بیماری کے اس علاقے سے نکل کر ایک آدمی اگر صاف ستھری فضا والوں میں آئے گا، تندرست لوگوں کی فضا میں اور ماحول میں آئے گا، اب اس کے آنے کے بعد اگر یہاں کسی کو کوئی بیماری لگی، اسی ٹائپ کی، اسی لائن کی اگر کوئی بیماری اس کو لگ گئی، تو لوگوں کا خیال اور عقیدہ یہ بنے گا کہ اس کے آنے سے ہمارے اچھے ماحول کی فضا مقدر ہوئی اور خراب ہوئی ہے، اس لیے یہ بیماری لگی۔ عقیدہ بگڑ رہا ہے کہ نہیں؟ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جو کہی وہ عقیدے کی حفاظت کے لیے، لیکن اس سے بیماری کے لگنے لگانے کا کوئی ہاں احتیاطی تدابیر اسباب کے درجے میں ضروری ہے، اس لیے ہاتھ بھی دھوئیں گے، ایسے دھونے گے، سینیٹائزر کریں گے، اب بول گیا ہم اس کو، ڈر لگتا ہے سینیٹائزر سے، لاک ڈاؤن سے، ہاتھ دھوئیں گے، ٹھیک ہے، کوئی اس میں برائی نہیں ہے، تو اسلام تو 5 مرتبہ نمازوں کے اوقات کے لیے جو ہے ہاتھ دھلا رہا ہے، اور نہ جانے اس کے لیے جب بھی ہمیں پانی کی اور وضو کی ضرورت پڑتی ہے یا طہارت کی ضرورت پڑتی ہے تو پانی کا استعمال ہوتا ہے، اسلام میں وہ سارے سینیٹائزر پہلے سے موجود ہے۔ یہی تو فرق ہے اسلام کا اور دنیا کی ترقی کا، کہ جہاں دنیا کی ترقی ختم ہو رہی ہے وہاں سے اسلام اپنی بات شروع کر رہا ہے، دنیا کی عقل و خیرت جہاں کام کرنا چھوڑ دیتی ہے وہاں دین و شریعت کا نظام وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو اس میں تہذیب بدلی، فکریں بدلی ہے کہ ایک دوسرے کے گھر نہ کو جاؤ بولے، زیادہ ملو مت، معانقہ نہیں کرنا، دور رہنا، یہ سب تو اسلام نے نہیں سکھایا نا۔ اسلام تو قربت سکھاتا ہے، میل ملاپ سکھاتا ہے، ایک دوسرے کی تیمارداری سکھاتا ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شرکت کی تعلیم دیتا ہے، اس پر اجر و ثواب کے وعدے کیے گئے ہیں۔ تو یہ تو آنے جانے سے اس کا تعلق ہے، کسی کے پاس بیٹھنے سے اس کا تعلق ہے۔ اب بولے بیٹھو مت، بیٹھو تو دور بیٹھو، کتنے فٹ کا فاصلہ، اس میں بھی اختلاف ہو گیا۔ کوئی کہتا ہے اتنا فاصلہ ہونا چاہیے 3 فٹ کا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 6 فٹ کا ہونا چاہیے۔ یہ سب اثر چھوڑا ہے، ان بدلتے ہوئے حالات نے ہر چیز پر اثر چھوڑا ہے۔ تو ان حالات سے کیا سبق لیں گے ہم لوگوں کو کیا سبق لینا ہے؟ پہلا سبق تو یہ لیں گے کہ دیکھو زندگی اللہ کی امانت ہے، اللہ جب چاہے گا اس کو لے گا، لیکن کامیاب زندگی وہ ہے کہ جو اوروں کے کام آ جائے، اوروں کے کام آنے والی زندگی کامیاب زندگی۔ اس لیے کہ اس کائنات میں بقائے انفع کا قانون چلتا ہے، جو زیادہ باقی رہنا چاہتا ہے اس کو اپنے آپ کو فائدہ مند بنانا پڑے گا۔ تو اب یہ حالات مایوسی نہیں سکھا رہے ہم کو، حالات اس لیے آتے ہیں کہ انسان کو امتحانات کی آزمائشوں سے اور امتحانات سے گزار کر کے زیادہ کندن بنایا جائے، مضبوط بنایا جائے۔ حالات سے جو آدمی گزرتا ہے اس کا امیونٹی پاور بڑھ جاتا ہے۔ ابھی بولے کھجور کھاؤ امیونٹی پاور کے لیے،
ہے کہ نہیں؟ دودھ پینا ہے، کھجور کھانا ہے، کچھ غذائیں ایسی ہے جو انسان کی باڈی کو اسٹرانگ بناتی ہے، اس کی امیونٹی پاور کو مضبوط کرتی ہے. تو حالات بھی انسان کو کیا کرتے ہیں؟ وہ قوم زیادہ دیر زمین پر اور دھرتی پر باقی نہیں رہتی ہے جو صرف جو ہے فتح و نصرت کی حلاوت کو محسوس کرتی ہے. وہ قوم اللہ کی زمین پر زیادہ باقی رہتی ہے، بلکہ سروں کا تاج بنائی جاتی ہے، جو فتح و نصرت کے ساتھ شکست و ریخت کی دوڑ سے بھی گزرتی ہے. بھائی آدمی چلنے والا کیسے بنتا ہے؟ گرتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر چلنے لگتا ہے، دوڑنے اور بھاگنے لگتا ہے. تو شکست، ہار، یہ انسان کو نئے حوصلے اور نئی امنگ عطا کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو اجتماعی فکر دی. کیسی فکر عطا کرتی؟ سب کو لے کر کے چلنا ہے، پورے سماج کو اٹھانا ہے. سماج کے گرے پڑے، تباہ شدہ حال، بنجر لوگ، ویران لوگ، کمزور لوگ، آس ٹوٹے ہوئے لوگ، شکستہ دل انسانوں کو حوصلہ دینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. دعوت کی محنت کرنے والے امت کو کیسے اٹھائے گے؟ اسی راستے سے اٹھائے. اجتماعی فکر، اپنے آپ کی فکر کو بالائے طاق رکھ کر یا ذاتی مفادات کو قربان کر کے ملت کے مفادات کے لیے، اجتماعی مفادات کے لیے، انسانیت کی جو ہے بہبودی و فلاح کے لیے کام کرنے والے آگے بڑھے، وہ یہی طبقہ ہے. امت کی طرف سے ملے گا کچھ نہیں، بلکہ 7,000 والے امام صاحب کو ہٹا کر ہمارے طلبہ جو گھروں پہ گئے تھے ان کو 3,000 میں رکھنے کی دعوت دی جائے گی. سمجھے نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بھائی تمہارا مدرسہ کھلنے والا نہیں ہے. میرا یہ پیغام امت کے نام ہے کہ جو جن حالات سے ہم گزرے ہیں اور امت نے جس طرح اہل علم کا استحصال کیا، انہیں نظر انداز کیا، ان کے فضائل و مناقب کو، ان کے مقام و منصب کو یکسر فراموش کیا، ان کی ضروریات بلکہ بنیادی ضرورتوں کا بھی خیال نہیں رکھا گیا. بعض علاقوں میں بعض افراد کی طرف سے ہم سب کی شکایت نہیں کرتے ہیں، وہ بہت قابل افسوس، بہت زیادہ دلوں کو جھنجھوڑنے والی اور دلوں کو توڑنے والی چیز ہے کہ ایک بڑا طبقہ، ایک بڑا محلہ، ایک بڑا سماج، ہزاروں کا سماج، ہزاروں کا محلہ ایک امام اور مؤذن کو سنبھال نہیں سکتا ہے. اس سے زیادہ اس امت کی لاچاری اور کمزوری کیا ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب کو ہم رخصت کر دیں گے، آپ 4,000 پر امامت کر لو، انہیں 8,000 دینا ان کے جان پہ آ رہا ہے. ہم پھر وہی بات کہیں گے، ہم اس طبقے نے کبھی آندولن نہیں کیا، کسان آندولن پہ بیٹھے ہوئے تحریک چلا رہے ہیں اپنے حقوق کے لیے. ہر سماج، ہر ڈپارٹمنٹ اور اس کے اندر کام کرنے والوں کی یونین ہوتی ہے، ان کی ایک تحریک ہوتی ہے، وہ اپنے حقوق کے لیے اور اپنے مفادات کے لیے آگے لڑتے ہیں، بڑھتے ہیں. لیکن اس طبقے نے کبھی ایسا نہیں کیا ہے، پھر بھی امت نے انہیں نظر انداز کرنے کی کوشش کی. یہ قابل افسوس بات ہے. یہ رویہ بدلنا چاہیے، یہ فکر ختم ہونا چاہیے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اپنی فکر، اس ماحول میں جو تبدیلی آئی ہے اس نے فکروں پر ایسا اثر ڈالا کہ ہر انسان کو اپنی اور اپنے پریوار کی فکر ہو گئی ہے. دوسروں کی فکر کرنا جو اسلام میں اور اس کی روایات نے سکھلایا تھا وہ اس وقت ختم ہو رہا ہے. تو اس سے کیا ہوگا نقصان؟ سماج ٹوٹے گا.